الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نعرہ تکبیر ایک سارا مجمع سارے احباب مل کر جواب دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے آخری مجلس ہے کامیابیوں کے میں نے ایک دو فرمان سنائے تھے مولا کائنات نے فرمایا اعظم اللہ فوزنا وصفا شیعتنا ورب الکعبہ فرمایا اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں اور ہمارے شیعہ کامیاب ہیں کامیاب شیعوں نے ہونا ہے ایک حدیث بھی پڑھ کے میں نے سنائی تھی اور آج قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ بقرہ اللہ کا ارشاد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اللہ اشارہ کر رہا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ کامیاب بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں جمع کا صیغہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم ان کی جو ہدایت ہے ان کے اللہ کی طرف سے ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں رسول پاک نے بڑی کامیابیاں گنوائی ہیں جو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حقدار غریب غربا ہوتے ہیں ظاہراً غریب غربا اور باطناً تو میں نے کہا ہے کوئی پٹواری نہیں بتا سکتا کہ ہماری جنت میں کتنی جاگیریں ہیں کائنات عالم کا کوئی پٹواری حساب ہی نہیں لگا سکتا بعض لوگ آئے رسول پاک کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ولی کو جو مانتے ہیں غریب ہیں بے مال ہیں مسکین ہیں کوئی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی دنیاوی مال و متاع نہیں ہے جاگنا فرمایا لا تستخفوا بالفقر من شیعت علی ابن ابی طالب فإن الرجل یشوى مثل ربیع و مضر فرمایا خبردار میرے بھائی علی ولی کے کسی شیعہ کو حقیر نہ سمجھنا غریب نہ سمجھنا جس شیعہ کو تم غریب سمجھتے ہو قیامت والے دن وہ 70,000 بندوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا ان للمتقین مفازا اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ نبا میں یقیناً جو کامیابی ہے وہ متقین کو ملے گی دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ہم نے جنت کو سجایا ہی متقین کے لیے ہے پھر کہہ رہا ہے هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی یہ صفت ہے یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے گھبرا کے کیوں سن رہے ہو متقین کے فضائل پڑھ رہا ہوں کامیابیاں بتا رہا ہوں آپ کو کامیابیاں بتا رہا ہوں ہماری کامیابیاں کائنات عالم میں کوئی بھی متقی نہیں ہے فقط مولا علی کے حقدار متقی ہیں ایک کتاب میں نے لکھی اور اس میں ایک ہیڈنگ تھی شیعہ ہی متقی ہیں کسی بندے نے دیکھی برادران اہل سنت میں سے وہ عالم دین بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں
انہوں نے کہا مول صاحب آپ جب کہتے ہیں نا میں یہ ٹھیک کر لو جملہ تو ہم بھی آپ کی بات مانتے ہیں، تو ذرا آپ یہ بھی ہیڈنگ عنوان ذرا سیٹ کر لیں۔ میں نے کہا یہ حکم فرمائیں، ضرور کریں گے۔ کہتے ہیں جی آپ یہ لکھیں شیعہ بھی متقی ہیں۔ میں نے کہا جی حاضر ہیں، لکھتے ہیں، ہم متقی نہیں ہیں۔ میں نے کب کہا ہے آپ متقی نہیں ہیں؟ آپ ہیں متقی، لیکن کوئی شرط ہے متقی ہونے کی۔ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، صدقہ زکوٰۃ سب کچھ نیکیاں کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت۔ میری طرف دیکھنا، بڑی اہم بات سنانے لگا۔ میں نے کہا جی آپ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر لکھیں آپ شیعہ بھی متقی ہیں۔ میں نے کہا بس آپ ایک کام کرنا، جب آذان کا وقت ہو تو آذان میں یہ کچھ کہنا ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ یہ آپ کہہ دینا اور میں یہ اپنا عنوان تبدیل کرتا ہوں، ورنہ میں تبدیل نہیں کرتا۔ بچہ کیا ہے بھائی، قرآن پاک میں اشارہ کر کے آتا، ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کرتا ہے قرآن، عام بندے کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ جیسے کوئی بندہ کہے مثلا میں مدرسے میں لمحہ کتاب بڑی اہم ہے، میں وہ پڑھاتا ہوں، نیچے والی پڑھا دیتا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کوئی معیاری طالب علم ہے جو بڑا عالم دین ہو، کہتا ہے کم از کم بھائی کفایہ پڑھ کے آؤ، میں خارج پڑھاؤں گا، میں قرآن کتاب پڑھاؤں گا۔ قرآن کا بھی معیار ہے، وہ متقین کے علاوہ کسی کو ہدایت ہی نہیں کرتا۔ تو ذرا سر اٹھاؤ، فیصلہ کرو، متقی تو ہم ہیں جو شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں ہمارے مولا امام المتقین ہیں، ہم متقی ہیں۔ قرآن کہے گا کہ میں متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ جو بندے بے ہدایتیں ہیں، جن کو ہدایت ملتی نہیں ہے، ان کو ہدایت مل سکتی ہی نہیں ہے، چونکہ ہدایت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اول سے ہے، اول دن سے ہے۔ عالم ذر اول کی حساب کی بات سنانے لگا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے قیامت والے دن کہے گا میرے علم میں گمراہ رہا ہوں، میں چور ہوں، قاتل ہوں، ڈاکو ہوں، بے دین ہوں، ملحد ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں تیرے نبی کو نہیں مانتا تھا، کیوں؟ تیرے قرآن نے تو میری ہدایت نہیں کی۔ اس نے تو آتے ہوئے اعلان کر دیا ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کرتا ہوں۔ تو نہ میں متقی تھا نہ قرآن نے میری ہدایت کی، تو اب میرا جرم کیا ہے؟ تو نے متقی بنایا نہیں تھا، قرآن نے میری ہدایت کی نہیں تھی، میں ہدایت یافتہ ہوا نہیں تھا۔ اب یہ گناہ جانے اور تو اللہ جانے، اس احتجاج کا خالق اکبر نے جواب دینا ہے۔ متقی بھی دنیا میں بن کے نہیں آتا، متقی ہونے کا تعلق بھی عالم ذر اول سے ہے۔ جاگرا آواز قدرت آئے گی، چاہے تجھے پتہ نہیں، جب میں نے تمام ارواح کو خلق کیا اور ہر روح پر میں نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا، جس نے عالم ذر اول میں میرے ولی مطلق کو پیشوا مانا، امام مانا، میں نے اس کو متقی بنا دیا۔ جب قرآن بھیجا اس نے علی والوں کی ہی ہدایت کرنی تھی نا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ۔ متقی عالم ذر سے بن کے آتے ہیں۔ کل میں نے کہا نہیں تھا، کل والی مجلس میں جتنے کل یا پرسوں، کہ جتنے شیعہ ہیں اتنے شجر طوبہ سے پتے جھڑیں گے اور امید مولا دستخط کر کے دیں گے کہ جنت چلے جاؤ۔ ان کی تعداد معین و مشخص ہے، نہ ایک بندہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ پہلے ادھر تھا پھر ادھر آیا ہے، تو اس نے بھی سوچ ساچ کے کافی دیر انتظار کیا، غور کرتا رہا، اس کی روح نے تھوڑا سا لیٹ ہدایت کا اقرار کیا۔ دنیا میں بھی لیٹ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، لیکن یہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہی شہید مرتا ہے۔ مل کے مجمع زیادہ ہے، نعرہ بڑا ایسا ہے۔ اللہ اکبر،
جینا شرط نہیں ہے. ہاں تو آپ کہو گے کہ بعض لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں پہلے ولایت پہ تھے مرنے سے پہلے چھوڑ گئے تو پہلے ان کی روح نے اقرار کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہاں منحرف ہوئے تھے اللہ نے وہی فلم یہاں بھی چلا دی ادھر تو نے انکار کیا تھا ادھر بھی وہی انکار آ گیا. آباد و شاد رہو. یہ اہل بیت اطہار کو ماننے میں جو کامیابیاں ملتی ہیں وہ عرض کرنے لگا ہو. غریب ہو بھلے شیعہ 70,000 آدمی کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گا قیامت والے میدان میں. میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا غریب شیعہ غریب اور کیا ہے انعام اور کامیابی. فرمایا لا ومن حب علیا باس اللہ علیہ ملک الموت کما یبعث الانبیاء. جاگنا علی والو موت سے نہ ڈرا کرو. موت سے وہ ڈرے جو منکر ولایت ہوتا ہے. کائنات عالم کے رسول نے اعلان فرمایا جو بندہ میرے بھائی علی ولی کا حقدار ہوگا اللہ اس کے پاس ملک الموت کو اس طرح بھیجتا ہے جس طرح انبیاء کے پاس بھیجتا ہے. جو مولا کائنات نے فرمایا ہم کامیاب ہیں ہمارے شیعہ کامیاب ہیں. کوئی اور بندہ کامیاب نہیں ہے بھائی. جس کو کامیابی ملنی ہے اس گھرانے میں لکھ کے سند دینی ہے. وہاں جھوٹ فراڈ ٹھگی ادھر تو چل جاتی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں کسی بندے سے کسی نے کہا یار زندگی میں تو نے کبھی کچھ سچ بھی بولا ہے؟ کہتا ہے یہی تو میرا کمال ہے میں زندگی جھوٹ سے گزار رہا ہوں. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ادھر جھوٹ چل سکتا ہے وہاں نہیں چلے گا. بلکہ سرکار امام زمانہ کے ظہور کے موقع پہ بھی جھوٹ نہیں چلے گا. انہوں نے تو باطن میں جو دل کے اندر ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. جو مرتاب ہوگا مشکک ہوگا پہلے اس کی گردیں اڑائیں گے اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اور سرکار نے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے علی والے. ہاں میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں جو دنیا میں علی علی کرتا ہے وہ قبر میں کرے گا. ہاں جو دنیا میں نہیں کرتا نہیں کہہ پائے گا اللہ توفیق بھی نہیں دے گا. لوگ کہتے ہیں جی یزید نے توبہ کر لی ہوگی اور یزید کو توفیق توبہ کہاں ہے. ہاں اس کو توفیق ہی نہیں ملتی. جو حجت کا دشمن ہو اس کو توفیق توبہ ہو ہی نہیں سکتی. توفیق اس کی سر ہو چکی ہے. تو اس لیے میں عرض کرنے لگا ہوں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام خوشی سے لیا کرو. جو دنیا میں یا علی کہتا ہے وہ قبر میں کہے گا. کیونکہ جب قبر میں میرے مولا حیدر کرار امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا اقتدار ہوگا ملائکہ مولا کائنات امیر المومنین کی گفتگو کریں گے مولا کی تعظیم کریں گے. حتیٰ کہ جو منکر ہے اس وقت وہ بھی کہے گا کہ میں علی والا ہوں. علی والا کہے گا یا علی نہیں کہہ سکے گا. یہ جملہ کہے گا منافقت ظاہر ہو جائے گی کہ میں علی والا تو نہیں تھا اب کہا میں علی والا ہوں. ملائکہ کہیں گے کہ کہے اس کا نام کیا ہے جو کرسی پہ تشریف فرما ہے. یا علی نہیں کہے گا چونکہ اللہ زبان کو جرت نہیں دے گا. غیب سے آواز آئے گی تو نے دنیا میں علی کو مانا نہیں اب ہم علی کا لفظ تیری زبان پہ جاری نہیں کرتے. سلامت رہو. آپ کامل شیعہ بنو مولا کے کامل حقدار. نمازی بھی تم سے بڑا کوئی نہ ہو عزادار بھی تم سے بڑا کوئی نہ ہو. ولایت والا بھی تم سے بڑا کوئی نہ ہو. پتہ چلے اولاد دیکھے تو کہے علی کا شیعہ ہے. ہمسایہ دیکھے تو علی کا شیعہ ہے. بازار میں جاؤ تو پتہ چلے علی کا شیعہ ہے. ملائکہ دیکھے تو کہے علی کا شیعہ ہے. اور جب مولا امیر دیکھے تو مسکرا کے کہیں گے یہ میرا شیعہ رہا ہے. منافق مولا کائنات امیر المومنین کا شیعہ نہیں ہو سکتا عہدیدار نہیں ہو سکتا. منافقت کبھی نہ کرنا.
جس سے گلا ہے سامنے بات کہہ دو. اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے جو تمہارا عیب تمہیں منہ پہ بتائے تمہارے سامنے بیان کر دے اگر تمہارے اندر انسانیت کی کوئی رمق ہے تو اس نے تمہارے اوپر احسان عظیم کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ منافق یہ مذہب منافقت والا نہیں ہے. اسلام کو جتنا نقصان منافقت نے دیا ہے کسی اور مذہب کو کوئی اتنا نقصان ہوا ہی نہیں ہے. اور جو منافق ہوتے ہیں وہ دوزخ کے نچلے درک الاسفل میں وہ رہیں گے, نچلی تہ میں رہیں گے. ان کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی, آگ ہی آگ ہوگی, آگ ہی آگ ہوگی. ہاں سورہ منافقون بھی قرآن پاک میں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کسی بندے کا ذکر آ جائے قرآن میں وہ خیر والا ہو, دعا مانگا کرو ذکر بھی ہو اور ذکر بھی خیر والا ہو. رسول پاک نے منافقوں کی منافقت کو نہیں بیان کر دی کہ یہ منافق ہیں تیرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. خدا کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں لیکن ان المنافقین لکاذبون, میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. سلامت رہو. نماز کا وقت ہو نماز پڑھو. نماز معراج ہے مومن کی. معراج کیوں ہے؟ سرور کائنات معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. 120 مرتبہ رسالہ جناب نے زندگی میں معراج کی ہے, ظاہری زندگی میں 120 مرتبہ. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا معراج ہو میرے مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مولا علی کا ذکر ہو, مولا کے گناہگار حواداروں اور شیعوں کا ذکر نہ ہو. رسول پاک کے دل میں خیال آیا میں تو بڑی معراج کرتا ہوں اور میرے ساتھی میرے معراج کے قصیدے پڑھتے ہیں. معراج سفر ہو, رسول پاک کی یہ شان ہے کہ معراج جس کا سفر ہے. معراج کوئی بندہ معراج پہ جا سکتا ہے؟ بولو بھائی, بڑے بڑے سفر کرتے ہیں, ہم تم سارے بندے سفر کرتے ہیں لیکن معراج پہ کوئی نہیں جا سکا نہ کوئی جا سکتا ہے. تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے اور کائنات عالم کے چاہلو جب زمانہ مل کر میرے حبیب کی سفر کی برابری نہیں کر سکتے, بندی شکل والے علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن سے بچے ڈر جاتے ہیں وہ میرے مولا امیر المومنین کی برابری کرنے چاہیے. معراج پہ گفتگو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی. تو لو آپ کو ایک اور بات بھی سنا دوں کہ اسی معراج کے متعلق یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں علماء کہ مولا کائنات معراج پہ تھے پردے کے اندر یا خدا تھا. دو یہ دو عالم دین بحث کر رہے تھے. ایک نے کہا جی نہیں خدا تھا اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بول رہا تھا چونکہ رسول پاک نے سوال کیا ہے رب خطبتنی ام علی, میرے اللہ تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ سلامت رہو, آباد و شاد رہو. مولا پاک آپ کے کل مقاصد پورے فرمائیں. میں آخری مومن تک میری طرف دیکھنا. اور ایک عالم دین نے کہا جی نہیں ہمارے مولا علی علیہ السلام تو خود بول رہے تھے پردے کے اندر. اب یہ بحث ہو رہی ہے. ایک بندہ علی مولا کا حوادار گزرا کسی کام سے واپس آیا, ابھی بحث ہو رہی ہے. تو انہوں نے سلام کیا جو میرے مولا کا ملنگ حوادار تھا, موالی تھا. انہوں نے ہاتھ جوڑے. علماء دین کے سامنے دو عالم دین تھے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کا فیصلہ کر دوں. جس بحث میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہیں بیٹھے ہو یا کہیں چلے گئے ہو, اگر سچا عرفان سچی بنا ہو تو پھر وہ اتنی روشنی عطا کرتے ہیں کہ بندہ علماء کے فیصلے کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ مولا کی
کی بلا ہو، یہ ٹکڑا خالص ہو، اس کو خالص رکھنا، آلودہ نہ ہونے دینا، اپنے آپ سے سرٹیفکیٹ نہ لینا، اپنے آپ کو سند دینے دینا، اہل بیت اطہار کی سیرت پہ پرکھنا، سیرت پہ پرکھنا، سچ بولنا ان کی سب سے بڑی سیرت ہے، چونکہ انہوں نے مبالغہ میں کہا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، رسول نے کہا ہے فَنَجْعَلْ، میں لعنت کروں گا یا ہم لعنت کریں گے جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ اکبر، جمع کا سیرہ ہے نجعل، ہم لعنت کریں گے جھوٹوں کے اوپر۔ تو پھر بندہ کہلوائے اہل بیت اطہار کا ادار اور جھوٹ اس کا شیوا ہو تو پھر وہ لعنت کی زد میں ضرور آئے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ سرکار نے تو فرما دیا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ احتجاج کریں گے نا قیامت والے میدان میں، بڑے لوگ احتجاج کریں گے اللہ کے سامنے، جو مثلا دور دیہاتی لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، اللہ سے کہیں گے نہ ادھر مدرسہ تھا، نہ عالم دین تھا، نہ کوئی پڑھانے والا تھا، تو ہم کہاں سے دین سیکھتے؟ ہمیں کیا پتہ نماز کیا ہے، ولایت علی علیہ السلام کیا ہے؟ جاگنا اللہ ان کو ان کی زبان میں ان کے احتجاج کا جواب دے گا، جاگنا علی والے، اللہ کہے گا پہاڑوں میں، غاروں میں اور دریاؤں کے پیٹ میں تم نے پیسے کمانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، میرا دین کیوں نہیں سیکھا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو کوئی نہ سمجھے کہ میں بڑا خان ہوں، میں بہت کچھ ہوں، اپنے آپ کو وہ سند جاری کر کے نہ دے اپنے، جیسے مرزا عبداللہ خان غالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑے شاعر تھے، غالب اور مومن شاعر تھے، تو انہوں نے کہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ جنت جاؤ گے؟ اس نے یہی آگے جواب دیا، دل کو خوش رکھنے کے والے بھی یہ خیال اچھا ہے، اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے سے تو آپ تو راضی ہو جاتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا دین آپ کے اندر کتنا ہے، اہل بیت اطہار کی ولا کتنی ہے آپ کے اندر۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر کچھ گزارا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے سارے دروازے احتجاج کے بند کر دیے ہیں، خدا نے تو حکم دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ مندال آباد کے شرفا کا مجمع سارے اٹھاؤ، ملتان کا چنا ہوا مجمع ہے، 40 کی رات ہے، میری طرف دیکھنا، اللہ نے حکم دیا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ایک گروہ کو حکم دیا جا رہا ہے ہو جاؤ، اور سچا گروہ اور ہے، ان کے ساتھ تو ملنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے، جن کے ساتھ ملنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ جب ہمارے سامنے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ سچے کون ہے، وہ فرماتے ہیں نحن الصادقون، ہم 14 ہی تو سچے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ ملنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی پسند کو داخل نہ کیا کرو، بس کوئی نکاح غلط پڑھائے، بھئی میں تو اس کا مرید ہوں، ہم نے اسی سے پڑھوانا ہے، چاہے غلط ہو، کبارہ کر دے آپ کے نکاح کا ٹھیک ہے، اس کو نماز کا پتہ نہیں ہے، اسی سے پڑھوانی ہے، کیونکہ ہم مرید ہیں بھائی اس کے، جو ہمارا وہ رشتہ دار ہے۔ یہ فیور نہ کیا کرو، اس کی فیور کیا کرو جو آل محمد کے دین پہ زیادہ کاربند رہتا ہے، ہاں جس کے دین میں
سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ مولا پاک آپ کے دل مقاصد، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمیں دکان آتی نہیں ہے، ہاں سمجھ ہر ایک راز کو مگر فریب کھائے جا، ہمیں پتہ سب ہے لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے دنیا کا پیسہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے 14 کی تصویر ہوتی ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، ہاں حقیقت کہہ رہا ہوں میں، الحمدللہ۔ تو اہل بیت اطہار نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، میں نے بندوں کو کبھی رازق نہیں سمجھا۔ ہاں مولوی صاحب سے آپ کسی سے، بلکہ آپ کو بات سنا دوں، کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ادھر خبر اخبار نے ہمیں بلایا، کبھی کبھار بلا لیتے ہیں، تو اگر میں ملتان میں ہوتا ہوں تو چلے جاتے ہیں، کوئی بلائے تو۔ سود کے متعلق انہوں نے مہم چلائی تھی، تو 3 منٹ ٹائم تھا، 3 منٹ۔ ہاں مجھے پتا ہے، کیونکہ آپ نے اس میں اگر کسی نے مجلس سنی ہے یا دیکھی ہے مولانا فضل عباس کے کلخانی والی، تو میں نے 1.5 منٹ پڑھی ہے، ایک حدیث ہی پڑھی تھی، ہاں آپ کو یاد ہے، آپ گواہ ہیں۔ تو ہمیں پتا ہے، ہم نے بلاغت پڑھی ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس رنگ میں پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے، یہ مجھے ادراک ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا چونکہ ہم نے بلاغت پڑھی ہے، فصاحت و بلاغت جس کے آپ اگر لفظ سنتے ہو تو عملی میں نے ثبوت دیا تھا۔ 3 منٹ ٹائم تھا، بہرحال میں نے گفتگو کی، تو بہت بڑے عالم دین تھے، میں نے ان کے کسی مرید سے بھی کہا تھا کہ یار میری ملاقات ذرا کرائیں، آپ جو ان کے بڑے قصائد پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے 20 سال خاموشی کا روزہ رکھا ہے، جب تک ان کی شرح صدر نہیں ہوئی اس وقت تک وہ بندہ نہیں بولا، اب ہم ان سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو وہ بندہ بھی بیچ میں تھا، بزرگ آدمی، اور میں ان کے بیٹوں جیسا۔ جب تقریر ختم ہو گئی، ہر بندے نے 3 منٹ گفتگو کرنی تھی، ورنہ وہ مائک بند کر دیتے تھے۔ ادھر تو ہم بیٹھتے ہیں تو بس بیٹھے ہیں، اور شروع ہوئے تو شروع رہتے ہیں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، مائک بند۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا بھئی یہ 3 منٹ والا آپ اپنا بیان بھی لکھ کے ہمیں دے دیں جلدی جلدی، اور میں نے مجلس پہ جانا تھا۔ تو اسی بندے نے مجھے کہا ادھر کلائی سے پکڑ کے کہ آپ بیٹھیں، آپ سے میں نے کچھ بات کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہمارے معاشرے میں خرابی کیوں ہے؟ بات سخت ہے لیکن سچ ہے، میں نے حقیقت کہی تھی، قرآن میں باوجود بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، جو منبر پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا، جو منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ کہتا ہے جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار اتنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے کوئی وجہ ہے تو میں اس لیے آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کچھ مجھے نظر آیا ہے آپ سے؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤں برداشت کرو گے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا پھر آپ بھی اللہ کو اللہ نہیں مانتے، یہ بھی اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میں ابھی دلیل دینے لگا ہوں۔ اچھا جو حوضہ علمیہ میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، قم میں ہیں، نجف اشرف میں ہیں، مشہد مقدس میں ہیں، یا پہلے دمشق میں تھے، تو ہم سے ہم کہیں نا یار پاکستان آ جاؤ گھر وطن، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ کیا مطلب کہ روزی کیسے کمائیں گے؟ میں کہتا ہوں ایران میں عراق میں اللہ ہے، پاکستان میں اللہ نہیں ہے، اور جس اللہ کو تم راغب کہتے ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ ہاں طریقہ آنا چاہیے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں جھوٹے پہ۔ جب میں نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا ہے، میں وادی نجف کی بارگاہ میں گیا ہوں، وادی نجف کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں، وادی خراسان کی بارگاہ میں بھی، بی بی معصومہ کی بارگاہ میں۔ اگر میرا رزق ایران میں تھا، اب میں پاکستان جا رہا ہوں، آپ بھی سفارش کریں، میں بھی التجا کر رہا ہوں، اللہ سے کہو آپ کرو، یہ میرا رزق ایران سے پاکستان منتقل کروا دو، چونکہ اب میں نے واپس رہنے کے لیے نہیں آنا، زیارات کے لیے ضرور آنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں، جیسے مولوی کو کہو نا بھائی تبلیغ کرو، یہ بندہ غلط ہے، یہ شرابی ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، اس کو تبلیغ کرو، پیش نماز جائے گا، میری تو ملازمت چلی جائے گی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ جیسے اللہ نے تجھے خلق کیا ہے، وہ تیرے رزق کا ضامن ہے، اس نے اعلان کیا ہے، وہ پھر سما رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان میں ہے جس کا تم سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ سمجھ
میں تبلیغی بات بھی سنانا چاہتا ہوں اور بہت بڑی اور آگے اہم بات آپ کی کامیابی والی. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میں بھی مدرسے میں ہوں, میں بھی مدرسے کا بندہ ہوں, آپ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں. جو بندہ آپ کے مدرسے میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہوں لیکن دیندار بڑا ہے, نمازی ہے, ہر وقت آ کے نماز پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے اور آپ کو 1 روپیہ بھی وہ چندہ نہیں دے سکتا, وہ آپ پہ بیلڈن ہوتا ہے. اور جو بندہ داڑھی مون ہوتا ہے نا, داڑھی منواتا ہے, سن لو دین آل محمد کا, آپ اس کو کھڑے ہو کے نہیں مل سکتے, کھڑے ہو کے ملنا حرام ہے, حرام ہے. ہاں داڑھی مون بندے کی تعظیم نہیں کر سکتے, نکاح میں وہ گواہ نہیں ہو سکتا, یہ اہل بیت اطہار کا مکتب ہے. میں نے کہا ایک بندہ ہے داڑھی منڈواتا ہے اور اس کے بعد آپ کے مدرسے میں 50,000 کی وہ رسید کٹواتا ہے, چاہے وہ سود کے پیسے سے دے, آپ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں, غریب سے نفرت کرتے ہیں. ہم اللہ کو اللہ نہیں سمجھتے بھائی, اللہ کو اللہ نہیں سمجھتے. اہل بیت اطہار وہ وسیلۃ اللہ ہے, وہ باب اللہ ہے, فقط زبانی اقرار ہے. دل میں اگر ولایت ہوتی تو ہم حسد نہ کرتے. حسد وہ بیماری ہے, ان الحسنہ یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد وہ بیماری ہے, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. پسند نہیں آ رہی نا آپ کے مزاج کے خلاف ہے, مجھے پتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ نے جو دین کو چھوڑ دیا ہے, وجہ کیا ہے؟ بھائی بھائی سے نہیں بولتا, بیٹا باپ سے نہیں بولتا, بیٹی بھائی سے ناراض ہے, وجہ کیا ہے؟ اختلاف. خوف خدا ختم ہو گیا ہے. اگر اللہ کا خوف ہو, بندوں کا نہ رکھو دل میں, اللہ کا خوف رکھو. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف, میرا بیٹا مجالس پڑھتا ہے, آپ جانتے ہیں, خدا گواہ ہے, آج تک مجھ سے پیسے نہیں مانگ سکتا. اس کو جو نیاز بھی ملتی ہے تو مجھے لا کے دیتا ہے, لیکن مانگنا تو اپنی ماں سے کہتا ہے. میں ہر چیز ATM بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. وجہ کہ میں اپنی تعریفیں نہیں گا رہا, وجہ کیا؟ اتنا اس پہ قدرتی اللہ نے اثر روب و دبدبہ بٹھا رکھا ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ کا بیٹا آپ کا احترام کیوں کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مولوی پوچھتے ہیں تو میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میں کہتا ہوں تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو, باقی لوگ آپ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے. حقیقت کہہ رہا ہوں, جھوٹے پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو. صلوات پڑھ لو مل کر. قبلہ اگر آج کوئی آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑے تو میں معافی چاہتا ہوں, کیونکہ میری عادت نہیں ہے زیادہ پڑھنے کی, ہر کوئی مجھے جانتا ہے. لیکن گفتگو ہم نے ذرا چھیڑ لیا ہے تو اس کو میں کہیں پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہاں جلدی جلدی. تو یہ دین آپ کو کس نے سکھانا ہے؟ پارٹی کا نام دین نہیں ہے, حقیقت کا نام دین ہے. اس دن سے شیعہ برباد ہو گئی ہے جس دن سے تم نے حقیقت کو چھوڑ کے شخصیت کو پسند کیا ہے. میرا جو دوست ہے مجھے جو فون کرتا ہے وہ فون اٹھا لیتا ہے, اس لیے رزق اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس 14 کے صدقے میں وہ رزق دیتا ہے. ہاں جس بندے کا عقیدہ خداوند عالم پہ ہے, دنیا تمہارا رزق بند بھی کر دے, جب خدا کا وعدہ ہے تم زندان میں بھی چلے جاؤ, پتھر کے شکم میں بھی چلے جاؤ, جو رازق ہے اس میں تمہاری خوراک کا بندوبست کرنا ہی کرنا ہے. ہاں یہ پارٹیوں سے نہیں ہوتا, یہ غیبتوں سے نہیں ہوتا, یہ ایک دوسرے کو پھنسانے پہ نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے حسد کرنے سے نہیں ہوتا. کل غریب تھا, آج امیر ہو گیا, اس کی تک نہیں پڑتی. وہی تو اللہ ہے, وہ بتاتا ہے میں ہوں. یہ غریب کو امیر کرتا ہے, امیر کو غریب کر دیتا ہے. وہ اگر ایسا نہ کرے, ایسے دن
نظام چلتا رہے امیر اور امیر، تو امیر سمجھے گا یہ میری کاراگری ہے، میں بھی امیر ہوں، میرا بیٹا بھی امیر ہے، تو خداوند عالم کہتا ہے میں امیر کو غریب بنا دیتا ہوں، غریب کو امیر بنا دیتا ہوں۔ یاد رکھو علماء کی نشانی بتانے لگا ہوں، علماء کی نشانی وہ ہوتا ہے حقیقی عالم جو بڑے لوگوں کے دروازے کے چکر نہیں کاٹتا۔ ہاں ذمہ داری سے آپ کو کوئی سوچ لونا میں کون نہیں کاٹتا، کون کاٹتا ہے؟ ہاں عالم دین ہونا کوئی کمال نہیں، سچا عالم دین ہونا بڑا کمال ہے۔ ہاں اس کا دل صاف ہو، جو اللہ کو رازق مانتا ہو، اس کا بڑا مقام بھی ہے، اس کا کمال بھی ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی معراج کی اور رسول پاک معراج پہ جاتے ہیں، وہ بات رہ گئی ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ 120 مرتبہ سرور کائنات نے معراج کی ہے، دل میں یہی خیال آیا معراج ہو ہی نہیں سکتی جب تک مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ذکر نہ ہو، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو اور ہم جیسے حکمداروں کا گناہگاروں کا ذکر نہ ہو۔ سر اٹھانا میری جانب دیکھنا، کائنات عالم کے رسول نے دل میں سوچا میں تو معراج پہ آ جاتا ہوں، آخری مومن تک میری جانب دیکھنا، تحفہ دینے لگا ہوں۔ آغاز قدرت آئی، کیا سوچ رہا ہے میرا حبیب کہ میں معراج پہ آ جاتا ہوں، میرے بھائی علی ولی کے حکمدار معراج پہ نہیں آتے، جا کے ہر علی کے حکمدار کو میرے سلام بھی کہنا اور کہنا اللہ کہہ رہا ہے الصلاۃ معراج المومن، تم نماز پڑھو میں اللہ معراج کے درجے عطا کروں گا۔ سلامت رہو۔ بحث یاد ہے جو عالم دین بحث کر رہے تھے، آیا ملنگ والا، ہاں وہ ملنگ ظاہران ہوتا ہے، جیسے ہم ملنگ لوگ ہیں، میں اکیلا آتا ہوں بغیر پروٹوکول کے، اکیلا خود گاڑی چلا کے آپ آ جاتا ہوں، ہاں لمبا سفر بھی کر لیا جاتا ہے تو مسئلہ نہیں۔ عزت وہ نہیں ہے جو بندے دے، عزت وہ ہے جو اللہ عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہ کہتا ہے میں عزت کرا ہوں، عزت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں عزت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ صادق امام کا فرمان دکھا سکتا ہوں، وہ فرماتے ہیں نحن عزت اللہ و کبریاء، ہم 14 اللہ کی عزت بھی ہے، اللہ کی کبریائی بھی ہے۔ نہیں بھائی، اس ملنگ نے کہا بھائی میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، بات تو اس نے سن لی، اس سے کہتا ہے کہ تو دستبردار ہو جائے اس دعوے سے کہ معراج پہ میرے مولا علی نہیں تھے۔ وہ بندہ عالم دین بڑا پریشان ہوا کہ وہ کیسے، میں اپنے دعوے سے، کہتا ہے تیرا گھر پورا ہے، ڈبل پورا ہے، جو کمی ہے میں ڈبل کر کے دینے لگا ہوں۔ کہا اگر یہ مان لیا جائے کہ پردے کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے تو اللہ کے نائب بن کے بول رہے تھے، اللہ کے نائب بن کے بول رہے تھے، اگر یہ مان لیا جائے کہ مولا کائنات اندر نہیں تھے، اللہ بول رہا تھا، لہجہ علی کا تھا، اور ہمارے مولا کی اتنی شان تو ہے جس کے لہجے میں اللہ بولتا ہے۔ ہاں ہر عالم عالم نہیں ہوتا، ہر باپ بھی باپ نہیں ہوتا، باپ کسائی بھی بن جاتے ہیں، یہ آپ نے مثالیں سنی ہوئی۔ ہر ماں ماں نہیں ہوتی بھائی، ہر استاد استاد نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے۔ علماء دین کا بڑا مقام ہے۔ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمۃ اللہ یصدها شیء، جب عالم مرتا ہے اس کی موت سے جو اسلام میں خلا ہوتا ہے اس کو کائنات کی کوئی شے پوری نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ایک بڑی اہم بات سنانے لگا ہے۔ خلیفہ کی کیا تعریف ہے؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ الخلیفہ تو من یسد مسدہ، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا خلیفہ ہے اگر وہ چلا جائے جو اس کی کمی محسوس نہ ہونے دی جائے، نہ کرنے دے تو اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب میری طرف سر اٹھاؤ، جب رسول پاک چلے گئے کائنات عالم کے رسول نے فرمایا یا علی انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا دنیا میں بھی خلیفہ ہے، آخرت میں جہاں تو ہوگا میری کمی نہیں ہوگی۔
اور پھر بھی میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لیٹ ممبر ملا ہے، ابھی 30 منٹ ہوئے ہیں، رات بھی میں نے جلدی میں یہ چھوڑ دی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل خراب ہو۔ ہم آتے ہیں محبت کا درس دینے، ہم آپ کو دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ مولا کائنات نے وصیت نہیں فرمائی تھی انی اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں تقوی اور اپنے امور کی تنظیم سازی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ میرے مولا امیر المومنین نے ہمارے لیے کہا ہے، ہمارے لیے۔ اب اس لیے میں وقت کی قدر کرتے ہوئے جلدی جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہر عالم نہیں ہوتا، علماء کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے۔ اگر اللہ کو رازق سمجھتے ہیں تو لوگوں کے تحریر پہ جا کے کنڈیاں نہ کھڑ کرائیں کہ ہمیں چندہ دو، ہمیں پیسے دو۔ بعض لوگ لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں ہمیں مجلس پڑھاؤ، ہمارا حصہ نکالو، ہمارے ساتھ یہ تعاون کرو۔ سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھو، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں نے تقریباً کوئی 20 کے لگ بھگ کتابیں چھپائی ہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نے 1 روپیہ بھی اس کو چندہ دیا ہے۔ جب بندہ سفر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو ساری آسانیاں خدا خود بخود پیدا بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ہر عالم نہیں ہوتا بھائی، ہر عالم نہیں ہوتا۔ عالم کا معیار دیکھنا، کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان سنانے لگا، فرمایا لا یعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ جب بھی اس مخلوق کو عذاب دیتا ہے تو مخلوق کے ذاتی گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، الا بذنوب العلماء، علماء کے گناہوں کی وجہ سے اس مخلوق کو اللہ عذاب دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے وہ علماء؟ میں بھی کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، اگر ہندو کا عالم بھی ہو تو عام ہندو سے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اپنے بھگوان کی کرتا ہے۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، عام بندے سے تو عالم افضل بھی ہوتا ہے، اس کا مقام بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ لیکن رسول پاک آپ یہ فرما رہے ہیں لا یعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء، اللہ جب بھی مخلوق کو عذاب دیتا ہے علماء کے گناہوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ علماء کون سا گناہ کرتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا الذین یکتمون الحق من فضل علی وعترتہ، یہ وہ بدبخت علماء ہے جو مولا کائنات اور ان کی عبرت کے فضائل چھپاتے ہیں۔ اور فرمایا عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی ہوئی تھی۔ غریب حسین، پردیسی حسین، کسی کو کچھ نہ کرنے والے حسین، اللہ راسی حسین، کربلا میں لاشیں اٹھا اٹھا تھکے حسین۔ شہادت کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ علماء اعلام کی روش ہے کہ جب بھی سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھتے تھے تو عالیہ بی بی کے ساتھ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا وہ ضرور پڑھتے تھے۔ اس کی دلیل یہی ہے، اگر شہاب الدین مراشی نجفی انہوں نے وصیت میں لکھا ہے، کتاب کی شکل میں وصیت موجود ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل و کفن دینے کے بعد میرا جنازہ اٹھایا جائے، بی بی معصومہ قوم کے حرم اطہر میں لایا جائے، میرے امامے کا ایک سرا میرے تابوت کے ساتھ باندھا جائے اور ایک سرا بی بی کی زری کے ساتھ باندھ کے کسی ذاکر کو بلا کے کہنا کہ وہ حسین علیہ السلام کا آخری وعدہ پڑھے۔
लापरवाही न करो। फजाइल में किस तरह सुनते हो, लेकिन मसाइब गरीब बन के जोड़ियां फैला के बैठो। अरबाइन की रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है। इसके अमाल भी हैं, कल वाले अमाल भी हैं। कोशिश करना कि ये अमाल भी करना, कमाल ही कमाल हो जाएगा। इधर नमाजी भी हो, अज़ादार भी हो और अहले बिदा भी हो। क्या बात है, नूर नला नूर हो जाओगे। रोने वालों कयामत से बड़ा मसाइब। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही विदा पढ़ने लगा हूँ। मौला इमाम हुसैन ने बड़ी जंग की है, बड़े शाम फिन्नार किए हैं। आवाज़ कुदरत आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने फरमाया, हुसैन इब्न अली, जलाल नहीं, अब सब्र दिखाओ। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैं शायद बड़े अदब में पढ़ता हूँ, मैंने कभी अकेले नाम नहीं लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम के। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा अमीन अलैहिस्सलाम की गिरफ्तार को अपने नियाम में डाला और कलमा इस्तिरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मौत पे पढ़ा जाता है। आप सारे बंदे बेहतर जानते हो। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मर्तजद की बातें छोड़ दी और इरादा किया कि परवरदारों के साथ आखिर विदा करूं। शहादत उज़्मा का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह दुआ मांगा करो, कोई शरीफ न उजड़े। हाँ, मैं तुम्हें दुआ ही दे सकता हूँ, तुम बड़ी बाकी है, मैं दुआ करता हूँ। मेरे मौला, ये कयामत वाले दिन न रोए जो हुसैन को रो रहे हैं, ये मेरे मौला और आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रो रहे हैं, ये है कर रहे हैं। अभी तो मैंने मौला का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो दुआ मांगी है कि दुआ मांगो तो शरीफ न उजड़े। अगर शरीफ उजड़ जाए बेगैरत दलेल हो जाते हैं। एक बेगैरत ने देखा है जिसका नाम है साले बिन वहाब जुबैदी मलऊन। इसने देखा है जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जनाब अब्बास हुआ करते थे, शफीए पैगंबर जनाब अली अकबर हुआ करते थे, हाशमी जवानों का पहरा होता था। आज इमाम हुसैन अकेले, इस लानती ने बहुत बड़ा एक नेजा उठाया। ये चलता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आया। आप चोट लगे, मैं माजरत का हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। इस लानती ने जोर से वो नेजा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में मारा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रमरे पे गिर पड़े। इमाम हुसैन तड़पने लगे। मुमताज़ाबाद के शरफा का मजमा, उम्र जितनी भी ज्यादा हो, तकलीफ मिलती है तो मुंह से लफ्ज़ निकलता है अम्मा अम्मा, लेकिन मौला ने यूं नहीं कहा, बल्कि कहा मेरी दुखियारी अम्मा और मेरी जख्मी पहलू वाली अम्मा। खुदावंद आलम तुम्हें अजर अज़ीम इनायत फरमाए। मैं यही इल्तिजा कर सकता हूँ, मेरे अल्लाह मेरे इमाम ज़माना देख ये हकदार किस तरह इमाम हुसैन के मुसीबत में अरबाइन की बात है। मेरी दुआ है मौला आपके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। हम सबको करबला मोहल्ला में खुदावंद आलम अरबाइन नसीब फरमाए। कयामत से बड़ा मसाइब भाई होने वालों, बड़ी मुश्किल से नेजा निकाला और उसके बाद हथेलियां टेक के खड़े हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हुजरात की तरफ मुंह करके कहा, अब्बास तेरे जाने के बाद मुझे शाम इत्मीनान से मार रहे, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, तो मुझे इत्मीनान से मारे। मातम करके कहा, गरीब हुसैन जनाब नसीब जनाब अब्बास, आपने तो आराम से सुना, मेरे मौला अब्बास का लाशा तरफ गया, करवटें बदली, लाशा बुलंद हो गया, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इस वक्त बुलाया जब मेरे बालों कलम हो गए और आपकी इजाजत मिल जाती तो ऐसा न होता। और होने वालों, इमामा मेरे मौला इमाम हुसैन ने जख्मी इमामा जिसमें तलवारें लगी हुई है, वो अपने सारे अतर से उतारा, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। आधा हिस्सा कमर के साथ बतौर पट्टी बांधा, आधा इमामा मौला के हाथ में। ये बात जहन में रखना। और मेरे मौला इमाम हुसैन आ रहे थे, आपने भी मरसिये में कई मरतबा ये रिवायत पढ़ी है कि खयाम के दरवाजे पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर लगा था। सच्ची रिवायत है, लेकिन मैं माफी के साथ पूरी रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। वो पेशानी पे तीर लगा था। तीर मारने वाले लानती का नाम है अबू अय्यूब गुलवी। ये लानती रिवायत करता है, जो तीर मैंने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को
کے دروازے پہ مارا تھا اس کے 3 پھل تھے. ایک مولا امام حسین علیہ السلام کی پیشانی میں لگا, ایک غریب کے حلقے میں لگا, ایک میرے موضوع میں کربلا مولا کے سینے میں لگا. اور میرے مولا بہت تڑپے. علماء مقاتل نے لکھا یہ تیر مولا امام حسین نہیں اتنا مشکل سے نکالا جس طرح جناب علی اکبر کے سینے سے فرشی نکالی. سینہ پیارا نہ کرو ماتم کر کے 42 کی رات ہے. مولا پاک تمہارے دل مقاصد پورے فرمائے. اراکین انجمن جو بھی مومنین معاونین ہیں خدا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اور رونے والوں قیامت سے بڑا مصائب ہے. میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکل سے وہ تیر نکالا. اس کے بعد جو آدھا امامہ تھا وہ پیشانی کے اوپر بطور پٹی باندھا لیکن خون نہیں رک رہا. اس وقت بیویوں کے نام لیے, عالیہ بی بی کا نام لیا, اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا, جناب عباس کی بہن کا نام لیا, اپنے سینے کے تعویذ کا نام لیا اور فرمایا علیکم منی سلام اور میرا آخری سلام. ممتاز آباد کے شرفا کا مجمع اور جن بیویوں نے دیکھا ہے کہ آخری سہارا ہے سارے پردگار خیام کے دروازے کی طرف دوڑے. عالیہ بی بی نے فرمایا حسین بادشاہ اندر آ جا اور میرا بادشاہ بھائی اندر آ جا اور میری ماں گیا اندر آ جا. آپ جو ودا کر کے جا رہے ہو میں آپ کی وہی بہن نہیں ہوں, میری جوڑی کربلا کے اندر اتری ہے. میں نے کہا قسمت ہے تو دفن ہو جائیں گے, ہاں ورنہ جتنی دیر تو نے لاشیں اٹھانے پہ لگانی ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جا, میں تیرے چہرے کی زیارت کرتی رہوں. آج بغیر ودا کیے ہوئے باہر سے جا رہے ہو, آپ اندر تشریف لائے. مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری یہ حالت ہے کہ پردےدار مر نہ جائے. بی بی نے فرمایا میں ضمانت لیتی ہوں ہم صبر کریں گے. اور رونے والوں پھر مولا نے کہا میرے بدن پہ لاتعداد زخم ہوا بدن سے گزر رہی ہے. ہاں علماء مقاتل نے اتنی روایات لکھی ہیں جتنے قرآن پاک کے حرف ہیں اتنے مظلوم کربلا کے بدن نازنین پہ زخم ہے. ہم آباد والوں لاپرواہی نہ کرو. میرے مولا امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے مسائل میں شرما کے نہ رویا کرو, اس طرح رویا کرو جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پرداداروں نے آواز بلند کی ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا پر نصیب مولا پاک پرسہ قبول فرمائے. ہاں یہ 40 کی رات ہے. مولا پاک آپ کو جو وہاں 40 کر رہے ہیں ان کا کم از کم وہاں کا ثواب تو ہمیں ضرور عنایت فرمائے. اور رونے والوں قیامت سے صاحب میرے مولا نے پھر بھی فرمایا وہ میرے بدن پہ ناطاد. ہاں قرآن پاک کے حرف کتنے تقریباً 3.25 لاکھ حرف ہے قرآن پاک کا. ہاں اتنے میرے مولا امام حسین کے بدن نازنین پہ زخم تھے. مولا نے فرمایا لاتعداد زخم ہے. میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کی صاحبزادی نے رہ کے فرمایا آپ اندر آئے, میری چادر تطہیر موجود ہے, میں آپ کے زخموں پہ پٹیاں رکھتی ہوں. اور رونے والوں کو صاحب تو میں نے پڑھ دیا ہے. کربلا کے امام حسین نے رو کے بین کر کے کہا بہنا پٹی رکھنے کے لیے تو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے. عالیہ بی بی نے اندر سے بین کر کے کہا نہ آپ رو نہ مجھے رلا. آپ جانتے نہیں میں 6 سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا. کبھی اللہ سہارا کے زخمی پہلو پہ پٹی رکھی. ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب, عالیہ بی بی تیرا اپنا مقدر. کربلا میں سبزے بپا ہو گئے. اور رونے والوں قیامت سے بڑا مسائل فرمایا میں 6 سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا. تھکے نہ سننا 2 منٹ میں زحمت تمام کرنے لگا ہوں. اور بی بی نے رو کے فرمایا میں 6 سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا. اور میں نے کبھی اما زہرا کے زخمی پہلو پہ پٹیاں رکھی, کبھی بابا علی کے زخمی سر پہ پٹیاں رکھی, کبھی حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تیر نکالے. اور میں نے پٹیاں رکھی تو نے کفن تبدیل کیا. اور رونے والوں میرے مولا امام حسین خیام میں داخل ہوئے. کوئی بیوی کہتی ہے برباد مدینہ, کوئی کہتی ہے ویران مدینہ, کوئی کہتی ہے وہاں غربت تھا, کوئی کہتی ہے وہاں قسمت تھا. اور ساری بیویوں کا آواز ایک ہی آ رہا ہے واہ حجاب ہمارا پردہ, ہم بڑی پردہ جا رہے ہیں. مولا تیری جوانی سلامت فرمائے. قیامت سے بڑا مشاہد ہے. اور رونے والوں ایک ایک بیوی کو میرے مولا نے ودا کیا, صبر کی تلقین فرمائی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو پنجوں پہ اٹھایا, چپیل میدان کی
میری عالیہ بیٹی نے رکعت پکڑی، فرمایا رکعت چھوڑ دے، میرا مرتجز سے معاہدہ ہے۔ معاہدے کا نام آیا، مرتجز نے اپنا پیرو زمین پہ دیکھا، آواز دے کے کہا مسلمان نہیں پہچان رہے، میں جانتا ہوں سوار ہوگا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب تیری اماں نے چادر تطہیر پہ چوک بنائے اور مجھے کہا تھا کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، کربلا میں میرے بیٹے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ رونے والے امام حسین سوار نہیں ہوئے، فرمایا میں ضعیف ہو گیا ہوں، علی اکبر کی موت نے مجھے جھکا دیا ہے، عباس کی موت نے میری کمر کو جھکا دیا ہے، یاد رکھ اگر اس طرح تھوڑی دیر کے بعد میدان میں اتار سکو تو مجھے سوار کراؤ ورنہ میں پیدل جاتا ہوں۔ مرتجد نے کہا میرا وعدہ ہے۔ امام حسین سوار ہو گئے، رونے والے کے سامنے ماتم کرنا ہے، آخری جملے، بات تو بڑی لمبی ہے، دیکھ رہے ہو، شہادت تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ پہنچ سکتا ہوں نہ پہنچ پاؤں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور رونے والوں 15ویں قدم پہ مرتجز گیا اور مرتجز رک گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں رک گیا ہے؟ کہتا ہے مولا آپ بھی جانتے ہیں، دیکھیں تو سر میرے قدموں کی طرف 4 سالہ بی بی ہے جس نے مرتجز کے پیروں کو زور سے پکڑا ہوا ہے، رو رو کے کہتی ہے میرے غریب بابا کو میدان میں لے جانا، اور جو میدان میں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔ الذين ظلموا وإلى منقلبين